السلام علیکم ویورز، پوائنٹ آف آرڈر ٹی وی کے ساتھ میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، آج بہت بڑی ایک بریکنگ نیوز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ مسلم لیگ نون کو جو آزاد کشمیر میں شکست ہوئی ہے، جو ہاتھ ہو گیا ہے، اس کے بعد آج بہت بڑی ایک میٹنگ ہوئی ہے مسلم لیگ نون کے آپس میں۔ میاں نواز شریف، شہباز شریف، حمزہ شہباز، مریم نواز، جو خاندان کی سمجھ لیں، جو شریف خاندان ہے، شریف فیملی ہے، ان کی پولیٹیکل ایشوز پر میٹنگ ہوئی ہے۔ مسلم لیگ نون تذبذب کا، جس طرح میں نے اپنے ویلاگ میں بھی بتایا ہے کہ نون لیگ اس وقت دو بیانیے لے کر چل رہی ہے، دو کشتیوں میں سوار ہو کر بیٹھی ہوئی ہے۔ مفاہمت بھی شہباز شریف لگے ہوئے ہیں، ادھر سے مزاحمت بھی جو نواز شریف کی تھی اس کو بھی فی الحال روکا ہوا ہے، اسپیڈ بریکر لگایا ہوا ہے۔ اب نون لیگ دو کشتیوں میں سوار ہے، سمجھ میں نہیں آ رہی، الیکشن تو ہار چکے۔ آج جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں ڈسکشن کے دوران سمجھ لیں کہ تو میں تک معاملہ پہنچ گیا ہے، اور میاں نواز شریف غصے میں اٹھ کر چلے گئے ہیں میٹنگ چھوڑ کر۔ حمزہ شہباز کے لیے کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنے والد کے ساتھ شہباز شریف کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ کیا کچھ اس میٹنگ میں ہوا ہے، بہت بڑی آج کی خبر ہے، یہ میڈیا میں بھی رپورٹ ابھی تک نہیں ہوئی۔ صدیق ساجد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کے ساتھ ڈسکس کریں گے، یہ خبر نکال کے آئے ہیں، لیکن ڈیٹیل میں جائیں، ان کے ساتھ ڈسکس کریں اس سے پہلے ان دوستوں سے درخواست کروں گا جن دوستوں نے میرا چینل ابھی تک یہ پوائنٹ آف آرڈر ٹی وی جو ہے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، وہ اس کو ضرور سبسکرائب کریں۔ صدیق صاحب، ویلکم ٹو شو۔ شکریہ صاحب، بہت کیا خبر ہے آج؟ تو آپ بتا رہے تھے کہ بہت بڑی بریکنگ نیوز ہے، پوری تو مجھے بھی نہیں بتائی، ابھی لائیو میں تو بتا دیں۔ صحیح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل میں نون لیگ جب سے یہ شکست ہوئی ہے نا، تو ان کو یقین نہیں آ رہا کہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا ہے، سب کو یقین نہیں آ رہا، سر پکڑ کے بیٹھے ہوئے، سر پکڑ کے سب بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو جو آپ نے فیملی میٹنگ کی بات کی ہے اس میں ساری باتیں آ جائیں گی، کیونکہ میری جس شخص سے بات ہوئی وہ اس میٹنگ میں لندن میں موجود تھا، تو ان کی وہ واٹس ایپ پہ، کیونکہ وہ خاندان کا بندہ تھا، تو وہ کچھ معلومات میں نے حاصل کی، اور کچھ جو ہے وہ لاہور سے مسلم لیگ نون کے لوگوں سے، جہاں پہ یہ سارے بیٹھے ہوئے تھے۔ ہاں، تو وہ یا نواز شریف نے، اچھا اس میٹنگ میں نواز شریف بڑا تیز آدمی ہے، وہ جو پارٹی رہنماؤں کے ساتھ میٹنگ کرنی ہوتی نا، اس میں اس کا کوئی رویہ جو ہے نا اور بیہیویئر ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے، نرم ہوتا ہے، سخت ہوتا ہے۔ نرم ہوتا ہے۔ جب فیملی میٹنگ ہوتی ہے نا، پھر وہ فیملی کا سربراہ بن کے بات کرتا ہے۔ اوکے، تو اس فیملی میٹنگ میں وہ سربراہ بنا، یعنی ڈکٹیٹر بن جاتے ہیں۔ ڈکٹیٹر اور ایسا ویسا، اور اس نے اتنے غصہ دکھایا میرے ذرائع کے مطابق کہ اچھا خاصا جو اس کا چہرہ پہلے ہی لال ہو جاتا ہے، تو آج کل تو وہ لندن کی ہوائیں اور کھانے شانے کھابے شابے، تو اس سے اور بھی وہ لال ہوا۔ ادھر سے موجود تھے اسحاق ڈار اور میاں نواز شریف، اور ساتھ تھے عابد شیر علی، لندن میں زوم پہ میٹنگ ہوئی، سامنے وہ کمپیوٹر رکھا ہوتا ہے نا، لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر، اس کے اوپر بیٹھے ہوئے۔ ادھر سے موجود تھے شہباز شریف، مریم نواز، حمزہ شہباز، کیپٹن صفدر، ریٹائرڈ صفدر، وہ موجود تھے۔ وہ بیچارہ تو بولا ہی نہیں، لیکن بیٹھا ہوا تھا، وہ تو نہ ایری میں نہ میری میں نہ تیری میں۔ ہاں، تو وہ تھا۔ میاں صاحب نے کہا، میاں صاحب نے بات کا آغاز اس جملے سے کیا کہ مجھے دکھ اور افسوس ہے، آپ لوگ جو مجھے کہتے رہے اس کے بالکل الٹ ہوا۔ آپ لوگ مجھے یہ دعویٰ کرتے رہے کہ ہم 20 سے 25 سیٹیں لے لیں گے اور تحریک انصاف کو 7 سے 8 سیٹیں ملیں گی، اور پیپلز پارٹی 9-10 سیٹیں لے گی۔ تو اس نے بولا کہ یہ ہوا کیا ہے، یہ تو الٹ ہو گیا، آپ کہہ رہے تھے ہم حکومت بنائیں گے، ہوا یہ کہ ہمیں 6 سیٹیں ملیں اور تحریک انصاف 25 سیٹیں لے گئیں۔ مجھے اس کی وجہ بتائیں، وجہ کیا ہے، اور یہ اگر دھاندلی بھی ہوئی ہے تو کیا اتنی دھاندلی ہو گئی، اگر رزلٹ بھی تبدیل کیے گئے، کیا اتنے رزلٹ تبدیل کیے گئے کہ ہم جو ہے وہ بالکل باہر ہو گئے، اور یہ کیسے ممکن ہو گیا کہ ہم جو مہاجرین کی 12 سیٹوں میں سے ہمیں 7 سے 8 سیٹیں ملنی چاہیے تھیں پنجاب سے، وہ کیوں نہیں ملی؟ وہ 9 سیٹیں تحریک انصاف کیسے لے کر چلی گئی یہاں سے پنجاب سے، جہاں پہ 12 بہادر کی سیٹوں میں سے 9 ان کو ملی ہیں، یہ کیسے وہاں سے ان کو یہ ہو کر چلا گیا؟ یہ تو میری سمجھ سے، جس طرح وہ بولتا کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیا ہوا ہے، تو یہ شہباز صاحب جس نے پوچھا، شہباز صاحب یہ بتائیں یہ کیا ہوا ہے؟ کدھر گئی؟ نہیں، مفاہمت کی بات بعد میں آتی ہے، شہباز صاحب مجھے بتائیں یہ کیا ہوا ہے۔ اب شہباز شریف نے جو بات کا آغاز کیا
تو جیسے جیسے وہ گفتگو کر رہے تھے واقفان حال بتاتے ہیں ویسے ویسے مریم نواز کے چہرے کا رنگ بدل رہا تھا اور وہ غصے سے لال پیلا ہو رہی تھی، کیونکہ فیملی میٹنگ تھی، اس میں سچی باتیں کی جاتی ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی جان، آپ نے مجھے ڈیوٹی دی کہ آپ جا کر آزاد کشمیر میں کمپین چلائیں۔ میں نے آپ کے حکم پہ سر تسلیم خم کیا اور میں نے اپنے کمپین چلانے کا پورا جو شیڈول ہے وہ جاری کر دیا۔ پھر 2 دن بعد آپ کا مجھے حکم ہوا کہ نہیں شہباز شریف صاحب، آپ پارلیمنٹ کو دیکھیں اور پی ڈی ایم کے معاملات کو دیکھیں، مریم نواز کو جانے دیں، یہ جو ہے وہ کمپین چلائیں گی ادھر آزاد کشمیر میں۔ تو میں نے آپ سے اس وقت بھی کہا تھا کہ میں تو آپ شیڈول دے دیا ہے، تو آپ نے مجھے کہا کہ کوئی نہیں، تسی بہانہ شانہ بنا لو، وہی والا صحت کا اور اپنے کمر درد کا، اور میں اس پہ خاموش ہو گیا۔ اب مریم نواز صاحبہ نے وہاں پہ جا کر جو خطابات کیے ہیں، جو خطاب کیے، میں نے ان کے خطاب میں کوئی انٹرفیئر کبھی نہیں کیا۔ جو یہ کہنا چاہتی تھی 8 جولائی سے لے کر 19 جولائی تک جو جلسے کیے ہیں، یہ کہتی رہی، میں اس میں رکاوٹ نہیں بنا، ٹھیک ہے، لیکن میں اس چیز کا حامی نہیں ہوں جو یہ وہاں پہ کہتی رہی۔ ہمارا فوکس ہی نہیں تھا، یا ہمارا فوکس ہوتا مکمل طور پر عمران خان، یا ہمارا فوکس ہوتا مکمل طور پہ اسٹیبلشمنٹ۔ یہ نہ پوری کے پوری انہوں نے عمران خان کو فوکس کیا، نہ پورے کا پورا اسٹیبلشمنٹ کو، آدھا تیتر آدھا بٹیر، آدھا تیتر آدھا بٹیر والی یہ بات کرتی رہی، اور اس کی وجہ سے ہمیں نقصان ہوا، ٹھیک ہے، لیکن ہم خاموش رہے۔ یہاں پر نواز شریف صاحب کہتے ہیں حمزہ تم کیا کہتے ہو؟ حمزہ نے کہا کہ والد صاحب کی بات ٹھیک ہے، میں بھی اسی وجہ سے نہیں گیا۔ تو مریم نے بولا کہ اسی وجہ سے تو ہمیں نقصان ہوا کہ نہ میرا بھائی میرے ساتھ گیا، نہ میرے چچا میرے ساتھ گئے۔ اور مریم نے کہا کہ مجھے انہوں نے تنہا چھوڑ دیا، یہ لفظ بولا، مجھے انہوں نے تنہا چھوڑ دیا، مجھے انہوں نے ایک بھی ایڈوائس نہیں دی۔ تو اب شہباز شریف بولے کہ بیٹی ہم آپ کو ایڈوائس دیتے تو آپ نے کون سا ہماری مان لینی تھی؟ تو نواز شریف نے بات کی، انہوں نے کہا یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں، وہ ایسی بات نہیں ہے، ہر چیز میرے علم میں تھی۔ انہوں نے کہا آپ کے علم میں تھی، آپ ساری چیزوں کو براہ راست دیکھ رہے تھے۔ کیا میاں صاحب یہ بات درست نہیں ہے کہ جو بھی خطاب مریم نواز کرتی تھی آپ ویڈیو لنک پہ موجود ہوتے تھے، آپ وہ سارا خطاب سنتے تھے، اور اس خطاب سے پہلے ساری کی ساری گفتگو آپ کے ساتھ شیئر کی جاتی تھی، جو نوٹس تھے وہ آپ کے ساتھ شیئر کیے جاتے تھے، یہ درست؟ ہاں میاں صاحب نے بولا ہاں یہ بات تو ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے بولا کہ پھر میں اس میں کیوں انٹرفیئر کروں؟ میں آپ کی عزت کرتا ہوں، آپ پارٹی کے قائد ہیں، ہمارے بڑے بھائی ہیں، فیملی کے سربراہ ہیں، میں خاموش ہو گیا، میں نے کوئی بات نہیں کی۔ لیکن اگر اب یہ کہہ رہی کہ میں نے ان کو تنہا چھوڑا، میں نے تنہا نہیں چھوڑا، ہمیں اگر میں جاتا تو میں اور بات کرتا، یہ اور بات کرتی، تو میڈیا میں جا کر ہنسائی ہوتی، عوام میں جا کر ہنسائی ہوتی، اختلافات کا تاثر آتا، اختلاف کا تاثر جاتا، اس سے ہمیں زیادہ نقصان ہوتا۔ تو مریم نے بولا آپ کے نہ آنے سے مجھے نقصان ہوا۔ اس نے کہا کہ آپ بیٹی کیا بات کر رہی ہیں، میں اگر وہاں پہ چلا جاتا تو یہ جو 6 ملی ہیں تو یہ بھی نہیں ملتی، کیونکہ ہم وہی جو آپ ادھر بات کر رہی تھی نا، ادھر کارکن تقسیم ہو جاتا، اور ہمارا کارکن تقسیم ہوا، ووٹر تقسیم ہوا۔ حمزہ شہباز نے بولا جو مجھے کہا جا رہا ہے میں نہیں گیا، میں نے اپنی بہن کا ساتھ نہیں چھوڑا، لیکن میں کیا کروں، میں اگر مفاہمت کی بات کرتا، میرا ٹارگٹ ہوتا عمران خان، میں عمران خان کو فوکس کرتا۔ ایک طرف آپ ہمیں کہتے ہیں کہ اداروں کے ساتھ ٹکراؤ نہیں کرنا، آپ مفاہمت کی پالیسی جاری رکھیں، دوسری طرف آپ آزاد کشمیر میں جا کر تقریریں کرتے ان کے خلاف، اور وہاں پہ انڈیا کے خلاف کوئی بات نہیں کرتے، اور اس کو بھی ٹارگٹ کرتے ہیں، فوج کو بھی کرتے ہیں۔ تو اس طرف جن لوگوں سے ہماری کمٹمنٹ ہے، جو اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہم سے بات کرنے آتے ہیں، انہوں نے ہمیں گلے کیے ہیں، انہوں نے شکوے کیے ہیں کہ بھئی آپ تو کہہ رہے تھے ہم مفاہمت کی پالیسی لے کر آئے، یہ مفاہمت ہے؟ آپ کی بھتیجی اور آپ کی بہن جو ہے وہ تو ہمارے جو ہے وہ دھجیاں اڑا رہے ہیں، ہمارے اوپر کڑی کی کڑی تنقید کر رہے ہیں، تو ایسا تو نہیں ہونا چاہیے۔ پھر مجھے مریم نے بولا، بڑے بھائی کہنے لگے کیا یہ ساری وجہ ہے کہ تو اس نے کہا نہیں یہ وجہ بھی نہیں، ساری وجہ نہیں ہے۔ مجھے مریم بولی کہ مجھے فاروق حیدر نے بتایا کہ رات 10 بجے رزلٹ روک لیے گئے اور رزلٹ کو سلو کر دیا گیا، اور 10 بجے تک ہمارے 18 امیدوار جیت رہے تھے، 18 امیدوار ہمارے جیت رہے تھے اور کچھ امیدوار برابر چل رہے تھے۔ تو جب رزلٹ روکا گیا
تو پھر ہمارے جو جیتے ہوئے امیدوار تھے 3-3 4-4 ہزار کی لیڈ سے جیت رہے تھے، ان کو ہرانے کا سلسلہ شروع کر دیا گیا، 100 150 سے ہرا دیا. ہرانے کا سلسلہ تاکہ وقت کھائے. نواز شریف نے کہا کہ کیا سارے کا سارا اسٹیبلشمنٹ نے کیا؟ تو اگر اسٹیبلشمنٹ نے کیا تو ان کو ننگا کرو. ان کے خلاف حکومت نے کیا، انتظامی مشینری استعمال کی، لیکن اس نے کہا کہ میں تو حیران اس بات پہ ہوں کہ حکومت وقت ہماری ہے، وہاں پہ آزاد کشمیر میں حکومت ہماری تھی، انتظامی مشینری ہماری تھی، ٹھیک ہے، اس کے باوجود ہم ہارے ہیں. تو صرف انہوں نے کہا، شہباز شریف نے بولا کہ ہارنے کی صرف وجہ یہ نہیں ہے، دھاندلی نہیں ہے بھائی جان، ہارنے کی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نہ ادھر مزاحمت کی طرف ہیں نہ مفاہمت کی طرف ہیں. شہباز شریف نے بولا، اچھا نواز شریف کو جو بات پسند نہ آئے، انہوں نے پھر اس بندے کو روک دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں او اچھا چلو ٹھیک ہے، تھوڑی گل ہوگی، حمزہ تو گل کر، تو آپ بات کریں، فلاں بات کریں. تو وہ جب باتوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو وہ میاں صاحب اپنی مرضی کی بات سننا چاہتے ہیں. شہباز شریف نے ایک بات اور کی، اس نے کہا یہ تو نوشتہ دیوار تھا کہ جو مریم بی بی کر رہی تھی، بیٹی کر رہی تھی، وہ تو ہونا ہی تھا. اب آپ دیکھ لیں کہ ہمارا جو سب سے زیادہ بڑا مضبوط گڑھ تھا لاہور، ہم وہاں سے آ رہے ہیں. گجرانوالا گڑھ تھا، وہاں سے آ رہے ہیں، سیالکوٹ سے آ رہے ہیں. یہ سیٹیں ہماری پکی سیٹیں تھیں، یہ یہاں سے بھی ہم ہار گئے ہیں اور مجھے ڈر ہے. اس نے لفظ استعمال کیا، شہباز شریف نے کہا مجھے ڈر ہے کہ آئندہ عام انتخابات میں اگر اسی بیانیوں کو لے کر ہم آگے بڑھتے رہے تو ہمیں کچھ بھی نہ ملے. ہاں، ہم اسی طرح ہاریں گے جس طرح ہار رہے ہیں. اس نے کہا یہ پاسبل نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں ان کی جانب سے کہا گیا، باتیں کی گئی. اور جب اس نے یہ بات کہی شہباز شریف نے، تو میاں نواز شریف نے کہا یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ کیا ان کے ڈر سے ہم اپنا وہ نظریہ چھوڑ دیں ووٹ کو عزت دینے والا؟ تو انہوں نے کہا میں نے نہیں کب کہا کہ ووٹ کو عزت دینے والا نظریہ چھوڑیں، لیکن آپ جن اداروں کے ساتھ ٹکراؤ لے کر بیٹھے ہوئے، کیا آپ ان کے ہوتے ہوئے کامیاب ہو سکتے ہیں؟ ان کے ساتھ پنگا کر کے آپ کامیاب ہو سکتے ہیں؟ تو میاں نواز شریف اٹھے اور زور سے وہ بند کیا زوم والی میٹنگ، تو کہہ کے چلے گئے میٹنگ ختم، واک آؤٹ کر گئے، اٹھ کے چلے گئے، واک آؤٹ کر گئے. تو یہ ماحول صحیح بنا ہوا ہے، یہ صورتحال بنی ہوئی ہے، اور ان کو سمجھ نہیں آج جو پریس کانفرنس ہوئی نا مظفر آباد میں، راجہ فروخ حیدر، شاہد خاقان عباسی، احسن اقبال، مصدق بلکہ جن لوگوں نے پریس کانفرنس کی ہے نا، یہ نواز شریف کے حکم پہ کی ہے. اس نے کہا تھا، اسی میں اس نے کہا تھا اگر دھاندلی ہوئی ہے، 2 نمبری ہوئی ہے، جعل سازی ہوئی ہے، ووٹ دوسرے طریقے سے ڈالے گئے ہیں، تو آپ بے نقاب کریں، میڈیا کو بتائیں، عوام کو بتائیں. لیکن سارا ملبہ یہ چیز نہیں ہے، ساری چیز وہ ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے. نہیں تو یہ نون لیگ مطلب اب تو ہار گئی، اب کیا ہو سکتا ہے نون لیگ کا؟ مطلب پالیسی چینج کرنی پڑے گی نا؟ پالیسی چینج کرنی پڑے گی. میں نے جو آپ نے شروع میں انٹرو میں بات کی نا، یہ تذبذب کا شکار ہے، ان کو سمجھ نہیں آ رہی یہ کس طرف جائے، اب کیا کریں، کون سی لائن لیں. مریم نے اس کی سب کی بڑی وجہ مریم خود ہے، اس نے فیصلہ سازی کا اختیار اپنے ہاتھ میں لیا ہوا ہے. وہ جو دل چاہتی ہے اپنے باپ کو منا لیتی ہے، باپ کی بھی وہ کمزوری ہے، باپ اس کی بات مان لیتا ہے، پوری پارٹی کے فیصلے ایک طرف کر دیتا ہے، مریم کی بات کو اہمیت دیتا ہے، چاہے اس میں نقصان ہو، سارا کچھ ہو. نقصان ہو گیا، اس کا ملبہ انہوں نے حمزہ پہ اور شہباز پہ ڈالنے کی کوشش کی، وہ اس کو ناکام بنایا گیا. اب تو جو ہونا تھا ہو چکا. اب یہ سوچ رہے ہیں، جو شہباز شریف نے بات کی ہے وہ بڑی بات ہے صحیح، اب یہ سوچ رہے ہیں کہ 2023 کا جو الیکشن عام انتخابات ہوگا اس میں ہم کس طرح جائیں، کس نتیجے کے ساتھ جائیں، کس بیانیے کے ساتھ جائیں. تو یہ نواز شریف اگر شہباز شریف اور مریم نواز کے بیچ میں ایک لٹک رہے ہیں، نہ اس کو مسترد کر سکتے ہیں مفاہمت کے بیانیے کو، نہ مزاحمت کو اڈاپٹ کر رہے ہیں، مطلب یہ تو کتنے دن تک اس طرح چلائیں گے نظام کو؟ نہیں چل سکتا، بہت زیادہ نقصان ہو گیا. ایک تو تھیوری وہ جو ہوتی تھی وہ بھی ایک اپنی جگہ پہ وہ تھیوری میٹر کرتی ہے کہ جس کی حکومت مرکز میں ہوتی ہے اس کی وہ تو تھیوری ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک جماعت جو ہے حکومت وقت ہو، حکومت ہو اس کی، اور وہ 30 سیٹوں کے ساتھ بیٹھی ہو حکومت میں، اور یکدم 30 سے اس کی سیٹیں جو ہیں وہ 6 ہو جائیں. تو نواز شریف سر پکڑ کے یہیں تو بیٹھا ہوا تھا. اس نے کہا آپ لوگ مجھے رپورٹیں دے رہے تھے کہ ہم حکومت آسانی سے نواز شریف نے پی ڈی ایم کو کوما میں چھوڑ دیا، کوما تک پہنچا دیا، آئی سی یو میں ڈال دیا، پی ڈی ایم کا بیانیہ اور مزاحمت کا بیانیہ دفن کر دیا، پی ڈی ایم کو کوما میں چھوڑ دیا، اپنی پارٹی کو بھی کچھ نہیں دے سکے. بربادی ہے نا، تباہی ہے.
اور یہ مسلسل زوال کا شکار ہو رہے ہیں. مطلب وقت پہ فیصلہ نہ کر نہ، سکے اور کہ یہ شہباز شریف کی لائن دیکھیں، لینی ہے یا اپنی. پارٹی کی جو قیادت ہے وہ ایک شخص کے ہاتھ میں ہونی چاہیے، فیصلہ سازی ایک شخص کے ہاتھ میں ہونی چاہیے، لیکن یہاں پہ عملی طور پر پارٹی کی فیصلہ سازی مریم کرتی ہیں. جہاں پہ وہ اڑ جاتی ہیں وہ اپنی بات اپنے باپ سے بھی منواتی ہیں، پھر باپ کے ذریعے باقی پارٹی کے لوگوں سے بھی منواتی ہیں. وہ لوگ پھر خاموش ہو جاتے ہیں، بولتے نہیں ہیں، لیکن حقیقت یہی ہے. لیکن صحیح یہ جو شورا کا تصور ہے کہ زیادہ مشاورت کریں گے تو کوئی راستے نکلتے ہیں، یہ تو ان کا تو الٹا کام ہو رہا ہے. کوئی مشاورت نہیں ہوتی. ہر پارٹی میں یہ حال ہے. آخری فیصلہ جو ہے وہ قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان کا ہوتا نہیں ہے. تو یہ قائد جو ہیں تو اسی نواز طرح شریف. قائد نواز شریف کا فیصلہ ہوتا ہے. وہ سب کی بات یہ مجھے اور آپ کو خوش کرنے کے لیے ہوتا ہے، لیکن کرتا وہی جو اچھا آپ اس کے مطلب کی بات کریں گے نا. ہاں آیا تو سائیں قائم علی شاہ والا کام ہے ہاں کیا؟ یہ آپ ٹھیک بات کر رہے ہیں. وہ مشاہد حسین سید اس کو صحیح جانتا ہے، نواز شریف کو. مشاہد حسین اس کی وہ جب اس کو پتہ چلتا تھا نا کہ میاں صاحب خوش کرنا کہ میاں صاحب اے تو گل بڑی زبردست کی تھی. اچھا اے گل میں ٹھیک ہی تھی نا. اس کے بعد اپنی بات کر رہا نہ تھا. پھر کہتا تھا یہ جو بول رہے ہیں نا اس کی مخالفت کر رہے ہیں ان کو بھی سمجھاؤ یہ بات. اچھا یہ ابھی تک اس کے ذہن سے نہیں یہ گیا. اسد شاہ قائم علی شاہ کا بیٹا ہے. ہوں. اس نے کامران خان شو میں انٹرویو میں کہا تھا جب قائم علی شاہ کو ہٹا رہے تھے وزارت اعلیٰ سے کہ بابا کان کے بہرے نہیں ہیں، بابا سب کچھ سنتے ہیں. بابا جو اپنے انٹرسٹ کی بات ہے وہ سنتے ہیں، جو اپنے انٹرسٹ کے خلاف ہوتی ہے وہ نہیں سنتے. ہم پیسے مانگتے ہیں نا کوئی ججے زیادہ کچھ بابا سمجھے گا کہ یہ نقصان والی بات کر رہے ہیں، وہ نہیں سنے گا، لیکن بابا کے مفاد کی ہوگی تو وہ سنے گا. تو نواز شریف والا کام اسی طرح کا لگ رہا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. ایسا ہی مطلب کی بات سنتا ہے. لیکن یہ ان کے جو ہے نا ان کی سمجھ اگر انہوں نے یہ نہ کیا، فیصلہ ایک طرف کا نہ کیا جو ہم نے کل بھی بات کی تھی، یہ ان کی تباہی. دیکھیں پیپلز پارٹی بے شک انہوں نے 11 سیٹیں لی ہیں، لیکن وہ ایک چیز پہ آگے آئے ہیں. انہوں نے اپنی لائن ایک رکھی، ان کا بیانیہ ایک ہے، ٹھیک ہے. وہ اسی کے آگے بڑھ رہے ہیں. اس کا ان کو رزلٹ ملا. بے شک وہ اپوزیشن میں چلے گئے، لیکن انہوں نے ان کو بھی پچھاڑا ہے. وہ ناصر شاہ نے آج بڑی زبردست بات کی. انہوں نے بولا کہ اب یہ لے جائیں اپنا بیانیہ جا کر دفن کریں جہاں سے لے کر آئے تھے، جس قسم کے دورانیے کی یہ بات کر رہے ہیں. ہاں پیپلز پارٹی وقتی اسٹیبلشمنٹ کی جی وقتی فائدہ تو اپنا کر رہی ہے، لیکن آگے چل کر کیا ہوتا ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ وہ دیکھا جائے گا. یہ بات ہے. چلیں بہت شکریہ صدیق صاحب. ختم کریں پروگرام. بہت شکریہ ویورز. صدیق ساجد کے ساتھ پروگرام آپ نے سنا، امید ہے پسند آیا ہوگا. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.